السلام علیکم ڈیئر انویسٹرز، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور رمضان کا مہینہ اچھی طرح گزر رہا ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو دوبارہ جوڑنے کا وقت ہے۔ اور اس وقت ایک جو ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک لمبی چھٹیاں بھی مل رہی ہیں، ایک ہفتے کے لیے ساری مارکیٹس کو اور بزنس کو بند کیا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ اس سے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کووڈ کیسز کے انکریزنگ نمبر آف کیسز ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سیکنڈ ویو میں ایس او پیز وغیرہ جب فالو ہو رہے تھے تو اتنا زیادہ اس میں رائز نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اب لوگ انفارچونیٹلی ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے، اور اس کی وجہ سے ریسنٹلی ہمارے یہاں جو نمبر آف ایکٹیو کیسز ہیں اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے ایک ہفتے میں اس کے اوپر کچھ کنٹرولز لانے کی کوشش کی گئی ہے اور الحمدللہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ آیا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 5 دنوں میں جو نمبر آف ایکٹیو کیسز ہیں وہ اس میں کمی آ رہی ہے، یعنی کہ جو ریکوریز ہیں وہ زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو دا نیو کیسز۔ اور اس کے علاوہ جو کرٹیکل کیسز ہیں ہاسپٹلز میں، اس میں بھی تقریباً 500 کیسز کی کمی آئی ہے پچھلے 5 دنوں میں۔ تو یہ خوش آئند چیز ہے، اور ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں، اور جو ایس او پیز ہے اس کو پوری طرح فالو کریں۔ 8 تاریخ سے 16 تاریخ تک مئی تک سارے بزنسز کو بند کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگ اپنے گھروں پہ رہیں اور اپنے ملنا جلنا کم رکھیں، تاکہ انٹریکشن کم ہوگا تو انشاءاللہ کیسز میں کمی آئے گی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انڈیا میں یہ نمبر آف کیسز ہے بہت تیزی سے بڑھے ہیں، اور روزانہ تقریباً 4 لاکھ کے قریب کیسز آ رہے ہیں، جو کہ بہت تشویشناک بات ہے۔ 3,000 سے 4,000 کے قریب ڈیلی ڈیتھس بھی ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو محفوظ بنانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس آخری عشرے میں اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام عالم کے لیے دعا بھی ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے اور اس وبا سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج کا ہمارا جو ریویو ہے اس کو ہم بہت مختصر رکھنے کی کوشش کریں گے، اور جو سب سے امپورٹنٹ 2 چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے، ایک انفلیشن کے اوپر بات کریں گے، اور جیسے ہم نے دیکھا کہ اپریل کا سی پی آئی جو ہے آ گیا ہے، وہ 11.1% پہ آیا ہے، اور یہ ڈبل ڈیجٹ ہے۔ کئی مہینوں کے بعد یہ ڈبل ڈیجٹ میں نمبر آیا انفلیشن کا۔ یہ ایک تشویشناک بات ضرور ہے، لیکن اس میں بنیادی وجہ فوڈ آئٹمس کی انکریز ہے، جو کہ منتھ آن منتھ بیسس پہ 2.2% جس میں اضافہ ہوا ہے، اور ایئر آن ایئر بیسس پہ 15.9% اضافہ ہوا ہے۔ تو انفلیشن جو ایک کنسرن ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ انفلیشن کا امپیکٹ عام آدمی پہ آتا ہے، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہم لو انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں اور ہائی انفلیشن کی بات کرتے ہیں، تو اس سینیریو میں اپنے آپ کو ہیج کرنے کا جو بہترین طریقہ ہوتا ہے وہ ایکویٹیز ہوتا ہے، کہ آپ ان بزنسز میں جن کے انفلیشن کی وجہ سے جن کے پروفٹ مارجن انکریز ہو گئے ہیں، ان بزنسز میں ہم شراکت دار بن جائیں، اور شراکت دار بن کے اپنے شیئرز خریدیں ان کے۔ اور شیئر خریدنے کا جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ میزان میوچل فنڈز کے تھرو ان شیئرز کو انویسٹمنٹ کیا جائے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ انفلیشن کے نمبر اگلے 2 مہینے میں بھی کافی آن دا ہائر سائڈ نظر آئیں گے، کیونکہ لو بیس ایفیکٹ ہے، اور یہ 11% کے آس پاس اگلے 2 مہینے بھی انفلیشن رہے گا۔ اور جون کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ دوبارہ سے یہ امید کرتے ہیں کہ انفلیشن جو ہے سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گا۔ اس کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ کنڈیشن یہ بھی ہے کہ جو انٹرنیشنل کروڈ آئل پرائسز ہیں وہ نیچے رہیں۔ اس وقت اس میں کچھ تیزی دیکھی گئی ہے، اور اس وقت $70 کے قریب آ گئے ہیں، اور جتنا یہ کروڈ آئل پرائسز بڑھتے ہیں یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ ابھی بھی ہم 80% آف آور ریکوائرمنٹ جو ہے وہ امپورٹ کے تھرو میٹ کرتے ہیں۔ جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دیر از اے ریئلائزیشن ایٹ دا گورنمنٹ لیول، اور ود دا چینج آف گارڈ ایٹ دا فائنانس منسٹری، اب ہم نئے فائنانس منسٹر بھی آ گئے ہیں، شوکت ترین صاحب، جن کا بہت زیادہ فوکس اس کے اوپر ہے کہ گروتھ کو بڑھایا جائے، اور گروتھ کو بڑھانے کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹس کو لو رکھنا بہت ضروری ہے، اور انفلیشن کو بھی کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ تو اس وقت جو فائنانس منسٹری میں جو تھنکنگ ہے وہ یہی ہے کہ انٹرسٹ ریٹس کو بڑھنے نہیں دینا چاہیے، بلکہ اگر ممکن ہو تو اس کو تھوڑا سا فردر ڈکریز کرنا چاہیے، تاکہ جی ڈی پی گروتھ ہے اس کو 4 سے 5% تک لے جایا سکے۔
تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اس میں کچھ ظاہر ہرڈلز ہیں. ہم ایک IMF پروگرام میں ہیں جس کی بہت اسٹرینجنٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں. تاہم فائنانس منسٹر نے اندیا دیا ہے کہ وہ IMF کے ساتھ بات کریں گے اور جو یہ کنڈیشنالٹیز ہیں ان کے اوپر ریلیکسیشن لینے کی کوشش کریں گے. اب ہم آ جاتے ہیں اکانومی کی طرف. ریئل اکانومی ہم نے دیکھا ہے کہ جو اگین جو 4-5 بیرومیٹرز جس کو ہم ہر دفعہ بات کرتے ہیں، سیمنٹ کی سیلز ہیں، آٹو موبائل کی سیلز ہیں، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈیکس ہے اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی سیل ہے. یہ سارے فیکٹرز جو ہے اس میں اگر ہم پیٹرول، سیمنٹ اور آٹو موبائل کی بات کریں تو کرنٹ فسکل ایئر میں جو کہ جولائی سے جون تک ہے اور جون 21 میں کلوز ہونے والا ہے، اس میں تقریباً 20% کی گروتھ ہے. اور جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈیکس ہے اس میں 7.5% کا اضافہ دیکھا گیا ہے. یہ 8 مہینے کا ڈیٹا ہے. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور پھر FBR کے ریونیو کلیکشن ہے جو کہ ٹارگٹ سے اوپر جا رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ اکانومی جو ہے ریئل اکانومی میں واقعی میں گروتھ آئی ہے اور ٹرن اراؤنڈ ہے. اس کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ پازیٹیو فیکٹرز ہیں مارکیٹ میں جو اسٹاک مارکیٹ کو بھی اوپر لے جانے میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کریں گے. اگر ہم کیپٹل مارکیٹ انڈیکس جو اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس کو دیکھیں تو ہم اس بات کو ہم نے آبزرو کیا ہے کہ فیبرری کے مہینے سے اور اب ہم مئی کے مہینے میں آ چکے ہیں تو تقریباً 4 مہینے میں انڈیکس ایک نیرو بینڈ میں چلتا جا رہا ہے اور ایکچولی جو ریٹرنز ہیں پچھلے 3 مہینے سے وہ مارجنلی نیگیٹو رہے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اتنے اچھے رزلٹ آنے کے بعد، اتنی اچھی کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی کے بعد بھی مارکیٹ جو ہے وہ فردر اوپر جانے میں کیوں ریلیکٹنٹ ہے؟ تو ایک بنیادی وجہ اس کی ضرور ایک تو کووڈ ہے کہ کووڈ کے اوپر کنسرن کافی زیادہ ہے. لاک ڈاؤن اگر خدا نخواستہ انڈیا کی طرح پاکستان میں بھی اگر براڈ لیول پہ لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کے نیگیٹو ریپرکشنز ہوں گے اکانومی پہ. ایک اور بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کنٹینویشن آف دا پالیسیز، اور اس کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ اور کانفیڈنس ہونا بہت ضروری ہے. جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ ریسنٹلی فائنانس منسٹری میں جو چینجز آئی ہیں، اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ IMF کے پروگرام سائن ہونے کے بعد اب یہ بات ہو رہی ہے کہ IMF کے ساتھ کچھ نیگوشیٹ کیا جائے گا. سملرلی اگلے مہینہ بجٹ کا مہینہ ہے، تو یہ جو پالیسیز ہیں، فسکل پالیسیز ہیں، پالیسیز اباؤٹ دا کیپٹل مارکیٹس ہیں، یہ گورنمنٹ کی یہ پالیسیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور یہ مارکیٹ کے سینٹیمنٹس کے لیے ایک بڑے امپورٹنٹ ڈرائیور کا کام کرتی ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ود دا نیو ٹیم ایٹ دا فائنانس منسٹری انشاءاللہ اس چیز کو فوکس پہ رکھا جائے گا. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ گورنمنٹ اپنی لانگ ٹرم پالیسیز کو جو ہے نا وہ ری انفورس کرے، اس کو ریویل کرے، تاکہ جتنی زیادہ کانفیڈنس لوگوں کو پالیسیز کے اوپر، کنٹینویشن آف پالیسیز کے اوپر ہوگا، اتنا ہم مارکیٹ میں ہمیں روبسٹنس دیکھیں گے، وائنسی دیکھیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلوبلی جو مارکیٹس ہیں وہ اوپر کافی اوپر جا رہی ہیں، لیکن ہمارے مارکیٹ جو ہے وہ پچھلے 3-4 مہینے سے ایک ٹیل اسپن میں ہے اور ایک رینج میں موو کر رہی ہے. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے جو 6 مہینے ہیں وہ انشاءاللہ پاکستان کی اکانومی کے لحاظ سے اور پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے لحاظ سے بہت اچھے ہوں گے. یہاں میں آپ کو ضرور اس بات کی یاد دلاؤں گا کہ اب ہم چونکہ مئی کے مہینے میں ہیں اور جو ہمارا ٹیکس ایئر جو ہے وہ جون کے مہینے میں کلوز ہوتا ہے، تو آپ کے پاس اب بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے اور اپنے ٹیکس کو بچانے کا تھرو انویسٹمنٹ ان میوچل فنڈز اینڈ تھرو انویسٹمنٹ ان میزان تحفظ پینشن فنڈ. تو اس اپرچونیٹی کو مس مت کیجیے. اور یہ مئی کا مہینہ ہے اور جون کا مہینہ، اسی میں آپ نے یہ انویسٹمنٹ کرنی ہے. آپ اپنے جو ٹیکسز ہیں، انکم ٹیکسز ہیں، اس کو 40% سے آپ کم کر سکتے ہیں تھرو انویسٹمنٹ ان میزان فیملی آف فنڈز. جزاک اللہ. اور اس کے ساتھ ہی عید مبارک. انشاءاللہ عید کے بعد اب سے دوبارہ بات ہوگی. میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کے نتائج مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہیں. سرمایہ کاری کی پالیسیوں اور رسک کو بخوبی سمجھنے کے لیے آفرنگ دستاویزات کا مطالعہ کیجیے.